آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک، کیا نہیں پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا، ووجدک اور پایا آپ کو ضالن راہ بھولا، فہدا تو اس نے ہدایت بخشی، رہنمائی کی، ووجدک اور پایا آپ کو عائلن مفلس، فاغنا تو اس نے غنی کر دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مزید انعامات سے نوازا اس کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک، کیا نہیں پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا، یعنی آپ کے رہنے کا بندوبست کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 سے 3 ماہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تبھی سے یتیم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کا ذمہ آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لیا، اور دادا نے ایسا سنبھالا اور اتنی محبت کے ساتھ بڑا کیا کہ جیسے وہ سگی اولاد سے بھی بڑھ کر ہوں۔ ابھی 6 سال کے ہی ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ دونوں ہی سے محروم ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت کرنے والے اور مہربان دادا تھے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز آپ کے سخت ترین دشمن بن گئے۔ آپ کے چچا ابو طالب باوجود اس کے کہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہر تنگی میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ خاندان کی جو دشمنی تھی اس کا سارا بوجھ اپنے سر پر مول لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے خطرات سے بے نیاز ہو کر نبوت کا کام کیا، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت کی ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھا رہے تھے۔ پھر ایک مشکل ٹائم آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فیملی سمیت شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا 3 سال کے لیے۔ وہاں پر بھی ابو طالب آپ کے سپورٹ پہ رہے۔ پھر جب ابو طالب فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار مدینہ عطا کیے، جو کہ بہت بڑی نعمت تھے۔ پھر انصار مدینہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ تو یتیم ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سرپرست عطا کیے جو اپنی جان سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے۔ اور اسی بات کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یجدک یتیمن فآوا ووجدک اور پایا آپ کو ضالن راہ بھولا۔ ضالن کا جو یہاں لفظ آیا ہے ضاد لام لام سے ہے، عربی زبان میں یہ لفظ 6 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ضلہ کا بنیادی معنی راستہ کھو دینا یا گم کر دینا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں آگے یا تو کئی راستے ہیں یا پھر جس راستے پر اس کو جانا تھا اس کا نشان گم ہو گیا ہے، تو اب وہ کھڑا رہ کر یہ سوچے مجھے کہاں جانا ہے، کون سے راستے پر مجھے چلنا ہے۔ تو ضلہ کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کا راستے کو کھو دینا یا گم کر دینا، ڈائریکشن لیس ہونا۔ ایک اور معنی
ضال کا یہ آتا ہے کہ حیرانگی کے عالم میں کسی غلط راستے پر جا پڑنا. اب یہ غلط راستے پر پڑنا غیر ارادی طور پر ہو یا سہون ہو، سہون یعنی بھول کر ہو، تو ضل کے معنی بھولنا بھی ہوں گے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یعنی اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلا دے. پھر ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ غلط راستے پر پڑنا اور راہ راست سے ہٹ جانا ارادے کے ساتھ، یعنی عمدن، جان بوجھ کر، تو یہ گناہ ہے. جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو یہ فرمایا تھا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یعنی جان بوجھ کر غلط راستے پر پڑنا. پھر اس کا چوتھا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کا اپنے وجود کو کھو کر دوسری چیز میں مل جانا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ کافر کہے گا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یعنی جب ہم زمین میں مل کر زمین ہی بن جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا ہوں گے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں تو ضللنا کے لفظ آئے ہیں. پھر یہ لفظ ایسے کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کا کوئی رزلٹ نہ آ رہا ہو، یعنی جس مقصد کے تحت وہ کام کیا جائے وہ پورا نہ ہو. قرآن پاک میں آتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے، یعنی وہ لوگ جن کی سعی دنیا میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو الذین ضل سعیہم، ضل کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. پھر یہ لفظ کسی کی محبت میں مبتلا ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یعنی اللہ کی قسم آپ تو یوسف کی اسی پرانی محبت میں ابھی تک مبتلا ہیں. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ضالن، تو یہاں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکشن لیس ہونا ہے، یعنی آپ ناواقف تھے اللہ کی راہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ بھولے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھائی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور پایا آپ کو راہ بھولا ہوا، فَهَدَى، تو اس نے ہدایت بخشی آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ بھولے ہوئے تھے، ڈائریکشن لیس تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کفر و شرک سے بیزار تھے، جھوٹ سے، بددیانتی سے اور برے اخلاق سے آپ کو نفرت تھی. اسی لیے آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مشرکین مکہ 2 لقب دیے ہوئے تھے، صادق اور امین. تو نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک سے، جھوٹ سے، بددیانتی سے، برے اخلاق سے دور تھے. لیکن اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. ان کا علم اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی. اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت 52 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی
تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ناواقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو معاشرے میں اتنے غلط کام ہو رہے ہیں، ایک تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے اور ٹھیک راستہ کیا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے دور میں بھی اپنے 5-6 ساتھیوں کے ساتھ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور ان 5-6 ساتھیوں میں ٹاپ لسٹڈ ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کے ہونے والے شرک اور دوسری معاشرتی برائیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی فکر کیا کرتے تھے کہ آپ اکیلے اکیلے پہاڑوں کے غاروں میں چلے جاتے اور وہاں جا کر غور و فکر کرتے رہتے کہ کون سا طریقہ اختیار کروں اپنے رب کو پکارنے کا، اپنے رب کی عبادت کا، کہ میں اس شرک سے، اس کفر سے، اس برے اخلاق سے بچ جاؤں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسی غور و فکر کرنے کے لیے آپ غار حرا گئے تھے اور وہاں پہلی وحی آئی تھی۔ تو یہاں پر ضالن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکشن لیس ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے ابن حبان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زندگی بھر صرف 2 دفعہ ان باتوں کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا، کہ جن کا قصد جاہل لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، یعنی کسی شادی کی محفل کو دیکھنے کا، کوئی اس طرح کی پارٹی اٹینڈ کرنے کا صرف 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا، مگر دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ ایک دن میں نے اپنے ساتھی قریشی نوجوان سے جو میرے ساتھ مکہ کے بالائی علاقوں میں بکریاں چراتا تھا کہا کہ میری بکریوں کا بھی دھیان رکھنا، تاکہ میں یہ رات مکہ میں اس طرح سے گزاروں جس طرح مکہ کے دوسرے نوجوان گزارتے ہیں، یعنی وہ رت جگہ ٹائپ کی کوئی چیز۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں سے نکلا اور جب مکہ کے گھروں میں سے نزدیکی گھر کے قریب پہنچا تو میں نے گانے بجانے کی آواز سنی، کیونکہ یہی کچھ ہوتا تھا ان محفلوں میں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا فلاں مرد نے فلاں عورت سے شادی کی ہے، ان شادی کے حوالے سے کوئی اوکیزن چل رہا تھا، اور قریش کے ایک مرد اور عورت کا نام لیا۔ سو میں اس گانے بجانے اور آوازوں کی طرف متوجہ ہوا تو میری آنکھوں نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور میں سو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، پھر مجھے سورج کی روشنی نے ہی جگایا، یعنی آنکھ کب کھلی؟ جب صبح ہو گئی۔ پھر ایک دوسری رات میں نے ایسے ہی کسی محفل کے بارے میں سنا تو میں نے پھر ایسے ہی کیا، یعنی وہی سیٹلمنٹ اپنے ساتھی کے ساتھ کی کہ میری بکریوں کا تم دھیان رکھنا، تو میں آج کئی رت جگہ اٹینڈ کروں گا۔ میں نکلا تو ویسی ہی آوازیں میں نے سنی اور مجھے وہی بتایا گیا جو پہلے بتایا گیا تھا، یعنی ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ اب پھر میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو میری آنکھوں نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آنے لگی اور مجھے سورج کی روشنی ہی نے جگایا۔ پھر اپنے ساتھی کے پاس آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، یعنی کتنا انجوائے کیا، بتاؤ کیا ہوا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ان 2 مواقعوں کے علاوہ میں نے جاہل لوگوں کے کام کا ارادہ کبھی نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے ساتھ عزت دے دی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی، کہ آپ کسی برے کام میں نہیں تھے، ایون آپ اخلاقی اعتبار سے اتنے اعلیٰ تھے کہ خود کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے اور پاکیزہ خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ یہ سٹارٹنگ تھی وحی کی۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تنہائی محبوب بنا دی گئی، یعنی آپ کو اکیلے رہنا اچھا لگتا تھا، تو آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی۔
آپ وہاں کئی کئی راتیں عبادت میں مشغول رہتے، اور جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا آپ توشہ ہمراہ لیے وہاں رہتے، یعنی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ فوڈ سٹف ہوتا جس سے آپ گزارا کرتے اور آپ وہیں پر ہی بیٹھے رہتے اور غور و فکر کرتے۔ توشہ ختم ہونے پر آپ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرماتے، یعنی وہ جو پہلی وحی ہے جس کا ذکر میں آپ سے بھی کر رہی تھی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا آپ کو راہ بھولا ہوا تو اس نے ہدایت بخشی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھائی۔ وَوَجَدَكَ، اور پایا آپ کو عائلاً مفلس فَأَغْنَىٰ، تو اس نے غنی کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا مسئلہ آیا تھا تو ساری دائیوں نے کس بنا پر انکار کر دیا تھا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کے گھرانے سے تو کچھ نہیں ملنے والا، اسی لیے ساری دائیوں نے منع کر دیا تھا۔ اور دائی حلیمہ کو چونکہ کوئی بھی بچہ نہیں ملا تھا تو انہوں نے یہ سوچ کر لے لیا کہ اب میں خالی ہاتھ کیسے واپس جاؤں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا، اور پھر اس کے بعد جو ان کے گھر پہ برکتوں کے دروازے کھلے وہ سب بھی ہم سیرہ میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر 8 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا سپورٹ کرتے رہے، پھر اس کے بعد ان کے چچا نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن ہم ابو طالب کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی اتنے زیادہ ویل آف نہیں تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی مفلس ہی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر سرو کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کم عمر میں بکریاں چرانے کا کام شروع کیا، اور تھوڑے بہت معاوضے پر ہی وہ مشرکین مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حسن معاملت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد ہی اپنی صداقت، اپنی امانت اور اپنی دیانت کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بزنس میں شامل کرنے کی آفر کی تھی، اور پھر وہ سفر ہوا تھا اور حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ جو کہ اس وقت کی بہت مالدار خاتون تھی اور بہت خوبصورت خاتون تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پروپوزل بھیجا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، تو حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہ اپنا سارا بزنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ایک اور معنی بھی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دیا تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر میں صابر تھے اور غنا میں شاکر تھے۔ اس بارے میں بھی بہت ساری روایت آتی ہیں، جس میں سے ایک دو کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ سے کہا کہ اے بھانجے، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ میں 3 چاند دیکھ لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کے زندہ رہنے کا دار و مدار کس چیز پر تھا؟ انہوں نے کہا کہ 2 کالی چیزوں پر، یعنی پانی اور کھجوروں پر گزارا تھا۔ تاہم بعض انصاری جو ہمارے قریبی محلے میں رہتے تھے، ان کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دودھ بھیجتے تھے، وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوش فرماتے تھے اور ہمیں بھی پلاتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور بطور سالن تھوڑا سا متغیر تیل لے کر حاضر ہوئے۔
اور اس وقت یہ حالت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے ہاں گروی کر رکھی تھی، اور اس کے بدلے میں آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے جو ادھار لے رکھے تھے۔ میں نے آپ کو ایک دن یہ کہتے ہوئے سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کوئی شام ایسی نہیں آئی جس میں ان کے پاس 1 ساع گیہوں یا 1 ساع کوئی غلہ موجود رہا ہو، حالانکہ آپ کی بیویوں کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بہت زیادہ فقر و فاقہ کا شکار تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فقر میں بھی صابر تھے۔ تو اگر فقر میں بھی کوئی صابر ہو تو یہ بھی غنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ جب سے مدینہ میں آئے ہیں، انہوں نے مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک کے بعد ایک حدیثیں آپ کو ایسی ملتی جائیں گی کہ جس میں اس بات کا احساس آپ کو ہوگا کہ اتنا کم ہونے کے باوجود بھی دل کے اندر کتنا سکون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تونگری یہ نہیں، یعنی طاقت یہ نہیں کہ مال و اسباب وافر ہو، بلکہ حقیقی تونگر اور غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے حوالے سے کیا سٹینڈرڈ دیا ہے کہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال و اسباب بہت وافر مقدار میں، بلکہ طاقتور وہ ہے، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو، بے نیاز ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے فلاح پائی جسے اسلام نصیب ہوا اور بقدر کفایت رزق بھی ملا، یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے اس کو رزق ملا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کی توفیق بھی ملی۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی اس شخص نے سکسیس کو پا لیا جسے اسلام ملا، جسے کفایت کرنے والا رزق عطا کیا گیا، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو آپ تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ بہت اچھا میسج جو ان آیات سے ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں کرتے ہیں تو اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ آپ کی دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، اور بلکہ ہر طرح کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اور بڑے خاص رحم و کرم کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملات کرے گا۔ ہر تکلیف میں آپ کو سکون عطا کرے گا، آپ کے دل کو بے نیازی سے بھر دے گا، اپنے دیے ہوئے رزق پر قناعت عطا کرے گا۔ بہت خوبصورت آیات ہیں۔